رمضان Ramadan Mubarak. Ramadan Mubarak. Ramadan Kareem. ایک ایسا مہینہ جو رینڈملی ڈیسائیڈ نہیں ہوا، اس کا ایک ڈائریکٹ کنیکشن وہیں سے جہاں سے اسلام کی بنیاد رکھی گئی تھی، وہیں یعنی قرآن کا نزول۔ پہلی وحی جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تھی وہ اسی مہینے میں آئی تھی۔ یاد ہے نا سورہ الق، پڑھو اپنے رب کے نام سے، یہ وہی آیت ہے جو جبرائیل علیہ السلام جبل نور کی غار ہیرا میں لے کے آئے تھے، اور اسی وجہ سے رمضان کو قرآن کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ مسلمان یہ مانتے ہیں کہ ساری آسمانی کتابیں رمضان میں نازل ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، تورات، زبور، انجیل اور قرآن، یہ کتابیں مختلف رمضان کی تاریخوں پر دی گئی تھیں، جیسے پہلی، چھٹی، 12ویں اور 24ویں رمضان کو۔ ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ فاسٹنگ صرف اسلام کا کانسیپٹ نہیں ہے، بلکہ پہلے کے ریلیجنز بھی فاسٹنگ کو مانتے تھے۔ جیسے جیوڈزم میں لوگ یوم کفور، جو ان کے لیے ڈے آف انٹارنمنٹ ہوتا ہے، ایک دن کی فاسٹنگ کرتے ہیں، اور ان کا ماننا ہے کہ ان سے ان کے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی فاسٹنگ کی تھی، انہوں نے 40 دن کا روزہ رکھا تھا، اور 40 دن کا روزہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی رکھا تھا، لیکن مقصد الگ تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروفیٹک مشن کی تیاری کے دوران یہ روزے رکھے تھے۔ اسی وجہ سے کرسچنز لینٹ آبزرو کرتے ہیں۔ ہندوازم میں بھی نوراتری فاسٹنگ اسپریچول پیوریفیکیشن کے لیے رکھی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فاسٹنگ ہر جگہ ایک اسپریچول کلینزنگ کا ایک طریقہ کار رہا ہے، اور اللہ نے اس بات کو قرآن میں بھی کلیئر کر دیا ہے۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ مسلمان یہ بھی مانتے ہیں کہ روزہ صرف اسلام کا ایک نیا حکم نہیں ہے، بلکہ یہ ہمیشہ سے مومنین کے لیے ایک ضروری عمل رہا ہے تاکہ اللہ کا تقوی حاصل ہو۔ قرآن میں بھی یہ لکھا گیا ہے کہ روزے پہلے کی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ اسلام سے پہلے مکہ کے مشرک بھی محرم کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھتے تھے تاکہ اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر سکیں اور سوکھا یعنی روٹ سے بچ سکیں۔ کچھ ریسرچرز جیسے فلپ جیکنز اور پال گورن یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ رمضان کا روزہ اصل میں سائرین چرچز کی لینن فاسٹنگ کی سختی کی وجہ سے آیا، لیکن مسلمان اس بات سے اتفاق نہیں رکھتے، کیونکہ قرآن یہ واضح کرتا ہے کہ روزے پہلے کی امتوں پر بھی فرض تھے۔ لیکن یہاں بھی ایک ضروری بات، اسلام میں فاسٹنگ باقی ریلیجنز سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے۔ پہلے اسلام میں فاسٹنگ اتنی اسٹرکٹ نہیں تھی، لیکن 2 ہجری میں روزے اسٹرکٹلی واجب ہو گئے۔ اس کا مطلب لوگ انیشلی چوز کر سکتے تھے، لیکن بعد میں اللہ نے کلیئر حکم دیا۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی گئی ہے۔ تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے، اور تب سے لے کر اب تک ہر مسلمان پر روزے فرض ہو گئے۔ اسلام کی تاریخ کے کچھ سب سے بڑے ایونٹس بھی اسی مہینے میں ہوئے ہیں، جیسے بیٹل آف بدر 17 رمضان۔ اسلام کی پہلی اور سب سے امپورٹنٹ جنگ یعنی بیٹل آف بدر اسی مہینے میں لڑی گئی تھی، جس میں 313 مسلمان تھے اور جیت انہی کی ہوئی۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، بلکہ اسلام اور کفار کے درمیان ایک فیصلے کا دن تھا۔ اس جنگ میں اللہ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتوں کو بھیجا، جس کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے۔ یہ جیت صرف ایک غزوہ کی جیت نہیں تھی، بلکہ اسلام کی کامیابی کا ثبوت تھی۔ کنکا اسٹاف مکہ 8 رمضان، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کو بنا خون بہائے فتح کیا، جس میں ایک بھی بڑا مقابلہ نہیں ہوا، کیونکہ مشرکین نے بغیر لڑائی کے حلف برداری کر لی۔ یہ اسلام کی سب سے عظیم فتح تھی، کیونکہ مکہ وہی جگہ تھی جہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکالا گیا تھا، اور آج وہی جگہ اسلام کے مرکز میں تبدیل ہو گئی۔ یہ فتح صرف ایک شہر کی نہیں تھی، بلکہ انسانیت کی فتح تھی، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معافی اور رحمت کی مثال قائم کی، اور اس کے بارے میں ہم آلریڈی ڈیٹیل میں بات کر چکے ہیں۔ قرآن کا نزول بھی اسی مہینے میں ہوا۔ ایک اور اہم ایونٹ جو رمضان میں ہوا وہ تھا حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، جو کہ اسلام کے 2nd موسٹ امپورٹنٹ خلیفہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت میں اسلام ہر طرف پھیل گیا تھا، اور ان کی عدالت اور انصاف کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ اسلام کی تاریخ میں ان کی خلافت ایک گولڈن ایرا مانا، لیکن ان کی وراثت اسلام میں ہمیشہ زندہ رہ گئی۔ ان کی شہادت نے مسلمانوں کو ایک بڑے امتحان میں ڈال دیا تھا، لیکن ان کا چھوڑا گیا نظام آج بھی اسلام کی تاریخ کا ایک عظیم حصہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں ہم ان ڈیٹیل بات کریں گے۔ فاسٹنگ پہلے سے ہی
پہلے والے نبی اور ان کی امتوں کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ اسلام میں فرض ہونے سے پہلے بھی لوگ روزہ رکھتے تھے، حالانکہ ہمیں ایگزیکٹ تاریخ نہیں پتہ کہ پہلی دفعہ روزہ کب شروع ہوا، لیکن ریلیجیس بک سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فاسٹنگ ایک یونیورسل عبادت ہے جو پرانے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ جیسے کچھ روایتوں کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا جب انہوں نے غلطی سے وہ پھل کھا لیا تھا جو منع کیا گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ ہر مہینے 3 دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ روایتوں کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھا تھا جب ان کو طوفان سے نجات ملی۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے محرم کی 10 تاریخ یعنی عاشورہ کا روزہ بھی رکھا تھا۔ اب فاسٹنگ کب سے آئی ہے؟ اگر روزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ 3300 سے زیادہ سال ہو گئے ہیں، اور اگر روزہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے تو یہ ہزاروں سال پرانا ہو سکتا ہے۔ مطلب فاسٹنگ ایک سب سے پرانی عبادت ہے جو دنیا کے الگ الگ مذہب اور زمانے کے لوگوں نے کی ہے۔